بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین کی ذات سے حوالے سے جب ہمارا کلام ہوا تھا سابقہ نشستوں میں، یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر عامل کسی شخص کو متعین کرتا ہے اور کوئی الزام کی نسبت اس کی طرف کرے تو اس عامل کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس الزام کو شرعی طور پر یا قانونی طور پر ثابت کرنے کے لیے جو شرع یا قانون کے تقاضے ہیں اس کے موافق کوئی دلائل بھی پیش کرے۔ جب اس نشست میں ہم نے دعویٰ رکھا تھا اس کے جواب میں بہت سارے نام نہاد عاملین نے اس بات کو رد کرنے کی صحیح اور کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک عامل کو سمجھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ثبوت دینے کا تقاضا کرے گا تو وہ ثبوت کسی عامل ہی کے سامنے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ عامل اس کو سمجھ سکتا ہے، غیر عامل اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس نشست میں ہم نے اس کا بھی ایک جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ایسے دعویٰ رکھ رہے ہیں جو کہ عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کا، تو دلیل بھی ایسے واضح ہونی چاہیے جو کہ عوام کی سمجھ میں آ سکے۔ دوسری بات میں نے ایک اور کہی تھی کہ عملیات کی روح سے ثابت ہونے والی کوئی بھی چیز وہ حتمی اور یقینی نہیں ہوتی، اور شرع کے اندر وہ حجت واقع نہیں ہوتی، اور علماء اہل سنت کے مقتدر اداروں کے فتاویٰ اس سلسلے کے اندر موجود ہیں، جس میں انہوں نے برملا یہ تحریر فرمایا ہے کہ عاملین کا چیک کرنا اور چیک کرنے کے بعد کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرانا یہ ان کا اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور ان کا کسی کے اوپر الزام لگانا شرعاً حجت نہیں ہے۔ اس فتوے کے بعد یا اس قسم کے دیگر فتاویٰ کے بعد ان لوگوں کا ہر قسم کا عذر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ بھئی ہم عامل کے سامنے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، غیر عامل کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، اس بات کا بھی یہ رد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں نے ایک اور کہی تھی کہ جو غیبی علوم ہوتے ہیں وہ شرع کے اندر حجت ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی تھی جیسا کہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ ولی کا کشف و الہام ولی کی اپنی ذات تک کے لیے تو حجت ہے، لیکن وہ دوسروں کو اس کا پابند نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کشف و الہام کے ذریعے سے بھی اگر اس کو کسی کی کوئی کیفیت معلوم ہو تو وہ اس کا اپنی ذات تک تو وہ محدود رکھ سکتا ہے کہ یار فلانا شخص ایسا ہے، لیکن محض اس کشف و الہام کی وجہ سے وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر عامل یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ عملیات کی وجہ سے ہمارے کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے اور اس لیے ہم نے بات کہی ہے، تو یہ دعویٰ اس کا عبث ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے علم کے موافق دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے الزام دیا ہے تو آپ کو اس کے اوپر ثبوت اور دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر جس مقصد کو میں بیان کرنے کے لیے تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ ایسے عاملین سے دلیل کو طلب کیا جائے تو عوام کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دلیل کسے کہتے ہیں اور کیسی دلیل طلب کی جائے گی۔ تو اس کے لیے فقہ کا ایک اصولی مسئلہ مشہور ہے جو کہ ایک حدیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بیان کیا ہے دونوں کا، ایک مدعا اور مدعی، دوسرا مدعا علیہ، ان دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب کسی کے اوپر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کو چاہیے وہ اپنے اس دعوے کو بینہ کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، براہین کے ذریعے سے ثابت کرے۔ تو جب عامل سے آپ دلیل طلب کرتے ہیں تو دلیل کے اندر اس سے یہی طلب کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہا ہے
کہ وہ شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کے اس اصول کے موافق گواہ پیش کریں۔ دلیل سے مراد یہ ہے باتوں کے اندر اور اپنی چرب زبانی میں بات کو گھما پھرا کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کا باب اس چیز سے بند ہو جاتا ہے کہ ان سے سیدھا سیدھا بینہ طلب کی ہو جائے کہ آپ نے ایک الزام لگایا ہے، اور شریعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص الزام رکھتا ہے وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر دلائل قائم کرے، اور دلیل کیا ہے؟ بینہ، وہ اس کے اوپر گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کرتا تو ایسی صورت کے اندر تو شریعت کا ایک اصولی مسئلہ ہے کہ اگر وہ گواہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، تو ایسی صورت میں والیمین علی من انکر، وہ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو چاہیے دوسرے شخص کے پاس چلے جائے اور اس سے اس دعوے کے متعلق پوچھیں۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو قسم دے دی جائے۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو معلوم ہوا کہ عامل اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ میری ان باتوں سے وہ لوگ اس نتیجے پر تو پہنچے ہیں کہ یار عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم الفاظ کے اندر ان لوگوں کو الجھا کر کے اور الفاظ کے اندر ان کو گمراہ کر کے اپنا دامن بچا جائیں گے۔ لیکن عوام کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ دعویٰ رکھنے والے کے اوپر گواہ طلب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب کوئی عامل آپ کے متعلق، آپ کے کسی متعلق کے متعلق یا کسی اور شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ شخص جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، ایسی صورت میں اس عامل کا گریبان پکڑ کے اس سے دلیل کا طلب کیا جانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس سے دلیل طلب کی جائے اور وہ اس کے جواب میں الفاظی ہیر پھیر سے کام لینے کی صحیح اور کوشش کرے تو ایسی صورت میں عوام کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کہیں کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں، اپنے دعوے کو گواہوں کے ساتھ ثابت کر کے اپنے دعوے کے اندر سچے اپنے آپ کو ثابت کریں اور جھوٹے دوسرے کو غلط اور بد کردار ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو لازم ہے جتنے لوگوں کے اذہان اس نے خراب کیے ہیں، جتنے لوگوں کو اس نے برا بھلا کہا ہے، اور جتنے لوگوں کے سامنے اس نے کسی کی دستار اچھالنے کی کوشش کی ہے، کم از کم اتنے لوگوں کے سامنے یا انہی لوگوں کو وہاں پہ بلا کر کے اس کا گریبان پکڑ کے اس سے گواہ طلب کیے جائیں۔ اگر گواہ موجود نہ ہو تو ان لوگوں کی موجودگی میں ہی اس سے معافی کا تقاضا کیا جائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی تذلیل ہو جائے گی، لوگوں کے اندر وہ بدنام ہو جائے گا، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ تو بہت غلط ہو جائے گا اگر عوام کے بیچ میں ان کو بٹھا کر کے ان سے دلیلیں طلب کی جائیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بدبخت عامل جو کسی کی ذات کے اوپر الزام لگا رہا تھا اور لوگوں کے اندر اسے بدنام کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہا تھا، تو وہ بھی تو کسی کی عزت تھی۔ اگر دوسرے کی عزت کا آپ کو لحاظ ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو بٹھا کر کے اس سے معافی منگوائی جائے۔ اور ایک بات تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس شخص کو اپنی غلطی پر نادم ہونے کے بعد اس غلطی کا طعنہ نہیں دیا جاتا، اور غلطی کے اوپر ندامت کا اظہار کر کے اگر کوئی معافی کا خواستگار ہو جائے تو اس سے اس شخص کی کیا ہوتی ہے، شان کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو تکبر کی ردا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے باعث تذلیل سمجھتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔